یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ تمل ناڈو میں سونامی کی 17ویں برسی پر آفت زدگان کو یاد کیا گیا۔ چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں بی جے پی کو لگا جھٹکا، عام آدمی پارٹی نے کیا حیران۔ کانپور کے عطر کاروباری پیوش جین گرفتار۔ یو پی سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی قسمت کا فیصلہ جنوری میں۔ 15 سے 18 سال کے بچوں کی کورونا ٹیکہ کاری کے لیے رجسٹریشن 1 جنوری سے۔ دنیا میں اومیکرون کا خوف، کرسمس کے موقع پر 2500 سے زائد پروازیں منسوخ، رپورٹ۔ مظفر پور کی نوڈل بنانے کی فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے حادثہ، 6 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ زمین جعل سازی میں ملوث افراد کے استعفیٰ کا مطالبہ ایودھیا میں۔ عتیق احمد سے خالی کرائی گئی زمین پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کیا بھومی پوجن۔ بی جے پی کووڈ-19 کا بہانہ بنا کر یو پی انتخابات کو کرنا چاہتی ہے ملتوی، یچوری کا بیان۔ بالغ ہو جانے کے بعد اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے مسلم لڑکی، پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا بیان۔ غیر قانونی واکی ٹاکی کا مسئلہ، سانگ سوچی پر مقدمہ ملتوی۔ ایران صوبے ہرمزگان میں زلزلے کے جھٹکے، اتحادی قوتوں نے صنعاء پر فضائی آپریشن شروع کر دیا۔ سدیدگان بنی نوع انسان ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک پہلو سے انحطاط کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ نیٹو کی روس کو سلامتی کے معاملے میں مذاکرات کی پیشکش۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تمل ناڈو 2004 میں آئے سونامی میں ہزاروں کی تعداد میں اپنی جان گنوانے والے لوگوں کو اتوار کو آفت کی 17ویں برسی کے موقع پر یاد کیا گیا، انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تمل ناڈو کے ساحلی اضلاع چنئی، کڈلور، ناگا پٹنم اور کنیا کماری میں آئے سونامی نے 8000 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی تھی اور علاقوں کو تباہ کر دیا تھا۔ ماہی گیر برادری کی اکثر بستیوں میں لوگوں نے اسے یوم سیاح کے طور پر منایا۔ کچھ اضلاع میں متاثرین کے اعزاز میں ماہی گیر آج مچھلیاں پکڑنے نہیں گئے اور سمندر سے دور رہے۔ ناظرین، پنجاب میں اسمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی کو زوردار جھٹکا لگا ہے۔ آج چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن انتخابات کا رزلٹ سامنے آیا۔ اس میں کانگریس نے گزشتہ چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن میں انتخابات کے مقابلے میں اپنی حالت بہتر کی ہے، جبکہ پہلی بار اس انتخابات میں قسمت آزمائی کرنے والے عام آدمی پارٹی نے سبھی کو حیران کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں سب سے زیادہ 14 وارڈوں میں جیت درج کر اپنی موجودگی کا زبردست احساس کرایا۔ 35 وارڈوں میں سے بی جے پی نے 12 وارڈوں پر اور کانگریس نے 8 وارڈوں پر قبضہ کیا۔ 1 وارڈ پر شرومنی اکالی دل کو کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ واضح ہے کہ 15 سال بعد کسی پارٹی نے بی جے پی کو چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں پیچھے چھوڑا ہے۔ ناظرین، انکم ٹیکس کی چھاپہ ماری میں برآمد ہونے والی نقدی و زیورات کے بعد کانپور کے عطر کاروباری اور ترمورتی فریگرنس لمیٹڈ کے مالک پیوش جین کو ان کی جوہی واقع آنند پوری رہائش گاہ سے اتوار کی دیر رات گرفتار کر لیا گیا۔ کاروباری کی گرفتاری کی کارروائی ان کے قنوج اور کانپور واقع دفاتر، فیکٹری اور رہائش گاہوں سے ڈی جی آئی کی چھاپے ماری میں 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی نقدی و زیورات برآمد ہونے کے بعد عمل میں آئی۔ پیوش کے بیٹے اب بھی ڈی جی آئی کی حراست میں نہیں ہیں۔ ناظرین، آئندہ سال اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ اسی درمیان کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون ملک میں تیزی سے پاؤں پسارنے لگا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انتخابات کو ملتوی کرنے کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ اسی تعلق سے پیر کے روز انتخابی کمیشن نے محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ اہم میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں 5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، گوا، پنجاب اور منی پور میں
کورونا اومیکرون کے بڑھتے معاملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے ہندوستان میں 15 سے 18 سال کے بچوں کی کورونا ٹیکہ کاری کو لے کر کیے گئے اعلان کے بعد اس سمت میں تیز پیش رفت دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ دنوں عوام سے خطاب میں کہا تھا کہ اب 15 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کی ٹیکہ کاری کو منظوری دی جا رہی ہے۔ کورونا کے خلاف جاری جنگ میں اس پیش رفت کے بعد اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 3 جنوری سے 15 سے 18 سال کے بچوں کے لیے شروع ہونے والی ٹیکہ کاری کا رجسٹریشن 1 جنوری سے شروع ہوگا۔ ناظرین، عالمی سطح پر کرسمس ویکینڈ پر ایئر لائن ملازمین نے کورونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کے خوف کی وجہ سے 2500 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایویشن ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی فلائٹ وائر کے مطابق اتوار کو 2513 پروازیں منسوخ کی گئیں، جن میں امریکہ کے لیے 927 پروازیں شامل تھیں۔ ناظرین، بہار کے مظفر پور میں اس وقت ایک بڑا حادثہ پیش آیا جب یہاں کے بیلا انڈسٹریل ایریا کے فیز 2 میں نوڈل بنانے کی فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ فیکٹریوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ دھماکے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہوئے۔ آنن فانن میں پولیس کو بھی واقعے کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع موصول ہونے پر پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ دھماکے کے بعد موقع پر خوف و ہراس کا ماحول ہوا۔ حادثے کے بعد کچھ لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم ریسکیو ٹیم نے امدادی کام شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے جس زوردار طریقے سے ایودھیا میں زمین جعل سازی کا معاملہ اٹھایا ہے، اس کے بعد نہ صرف بی جے پی بیک فٹ پر ہے بلکہ اتر پردیش کی دیگر سیاسی پارٹیوں نے بھی اس مدعے کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اب عام آدمی پارٹی رکن پارلیمان اور اتر پردیش کی انچارج سنجے سنگھ نے کہا کہ عقیدے کے نام پر ایودھیا میں زمین کی جعل سازی کرنے والے عوامی نمائندوں اور افسروں کا استعفیٰ لیا جانا چاہیے۔ سنجے سنگھ نے ہفتے کو میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ رام مندر سے ملک کے کروڑوں لوگوں کا عقیدہ وابستہ ہے۔ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر اس مندر کی تعمیر کے لیے چندہ دے رہے ہیں اور بی جے پی لیڈران اور افسران کروڑوں روپے کی گھپلے بازی و جعل سازی میں مصروف ہیں۔ ناظرین، عتیق احمد اور مختار انصاری کے گڑھ سمجھے جانے والے مشرقی یو پی میں مافیاؤں کے خلاف جارحانہ رخ اپنا کر یوگی حکومت ایک تیر سے 2 نشانہ سادھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الہ آباد میں عتیق احمد سے منسوب عمارتوں کو منہدم کرانے کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خالی کرائی گئی زمینوں پر بھومی پوجن کے ذریعے غریبوں کے لیے مکانات تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ مافیاؤں کے خلاف چلائی جا رہی یہ مہم اب ہندوتوا کی تشہیر کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کا گڑھ سمجھے جانے والے مغربی اسمبلی حلقے چکیا اور لوگر گنج میں بی جے پی نے اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ ناظرین، سی پی آئی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری نے کہا ہے کہ حکمران بی جے پی کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسوں کا بہانہ بنا کر اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کر رہی کیونکہ اسے شکست نظر آ رہی ہے۔ آسام کے ممتاز کمیونسٹ لیڈر نندیشور تلوکر کی پیدائش کی 7 سالہ تقریب کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یچوری نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ 2022 کے یو پی اسمبلی انتخابات کو مؤخر کرنے پر غور کریں۔ تاہم سی پی آئی ایم لیڈر نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ہائی کورٹ کی درخواست کس طرح حکمران بی جے پی کے مترادف تھی جس میں انتخابات ملتوی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب کاشی وشوناتھ کوریڈور کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو کیا وہاں کووڈ-19 موجود نہیں تھا؟ ناظرین، ہریانہ ہائی کورٹ نے مسلم خواتین کی شادی کو لے کر بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ کورٹ نے ایک 17 سالہ مسلم لڑکی کی درخواست کو صحیح قرار دیتے ہوئے جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا۔ دراصل اس نے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی مرضی کے خلاف ایک ہندو لڑکے سے شادی کی ہے۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ نوجوان مسلم لڑکیاں اپنی پسند کی کسی بھی شخص سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہیں اور اگر جو جوڑا برابری کا ہے تو خاندان کے افراد کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق جسٹس ہرنریش سنگھ گل نے کہا کہ قانون واضح ہے کہ مسلم لڑکی شادی مسلم پرسنل لا کے ذریعے ہوتی ہے۔ انہوں نے محمدن لا کے آرٹیکل 195 کے مطابق عرضی گزار نمبر 1 لڑکی 17 سال کی ہونے کی وجہ سے اپنے پسند کے شخص سے شادی کرنے کی مجاز ہے۔ عرضی گزار نمبر 2 لڑکی کا ساتھی کی عمر تقریباً 33 سال بتائی جا رہی ہے۔ ایسے میں عرضی گزار نمبر 1 مسلم پرسنل لا کے مطابق شادی کرنے کے قابل عمر کی ہے۔ اس طرح کا فیصلہ دیا گیا ہے۔
ناظرین، میانمار کی ایک فوجی عدالت نے سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کے خلاف غیر قانونی طور پر واکی ٹاکی درآمد کرنے اور استعمال کرنے کے مقدمے کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا۔ خبر کے مطابق 76 سالہ آنگ سان سوچی کے خلاف اب اس مقدمے کا فیصلہ 10 جنوری کو سنایا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ میانمار میں رواں برس 1 فروری کو فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے خلاف زبردست مداخلت کی گئی تھی۔ ناظرین، ایران کے جنوب میں صوبے ہرمزگان میں 5 کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے زلزلے پیما مرکز کے بیان کے مطابق زلزلہ، جس کا مرکز صوبے ہرمزگان کا مرکزی شہر بندر عباس تھا، مقامی وقت کے مطابق صبح 11:01 پر رونما ہوا۔ بتایا گیا کہ زلزلے کا مرکز زیر زمین 15 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ناظرین، یمن میں سعودی زیر قیادت اتحادی قوتوں نے صنعاء پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ستمبر 2014 سے اب تک حوثیوں کے زیر کنٹرول صنعاء کے علاقے سے دوسرے علاقے میں اسلحے کی ترسیل کا پتہ لگایا گیا۔ بتایا گیا کہ اتحادی قوتوں نے اس ترسیل کو روکنے کے لیے فضائی آپریشن شروع کر دیا، جبکہ سول آبادی کو ایک اسکول کے قریب جمع ہونے کا حکم دیا۔ علاوہ سے بتایا گیا کہ آپریشن عالمی قوانین اور حقوق انسانی کے دائرے میں شروع کیا گیا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ترکی کے بین الاقوامی تعلقات اور اقتصادیات میں دنیا 5 ممالک سے بڑی ہے، شعور کے ساتھ جاری جدوجہد سامراجیت اور مظالم پر قائم کردہ عالمی نظام میں تبدیلی لانے کا مقصد رکھتی ہے۔ صدر اردوغان نے اتاترک مرکز ثقافت میں 8ویں نجیب فاضل ایوارڈ تقریب سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کی زندگی کی حقیقت ہونے، تاہم اس تبدیلی اور کرپشن میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ بنی نوع انسان ایک بہت بڑی تبدیلی ایک پہلو سے انحطاط کے عمل سے گزر رہے ہیں، جس سے اس کے قدیم اقدار کو پچھلی 2 صدیوں میں کافی نقصان پہنچا ہے۔ جدیدیت کے ساتھ ساتھ ان کی فطرت، ماحول اور دیگر مخلوقات جن کے ساتھ وہ زندگی بانٹتے ہیں کے بارے میں لوگوں کے نقطہ نظر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ جناب اردوغان نے مزید کہا کہ ترکی کی بین الاقوامی تعلقات اور اقتصادیات میں دنیا 5 ممالک سے بڑی ہے، شعور کے ساتھ جاری جدوجہد سامراجیت اور مظالم پر قائم کردہ عالمی نظام میں تبدیلی لانے کا ہدف رکھتی ہے۔ ناظرین، نیٹو نے 12 جنوری کو روس کو سلامتی کے معاملے پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ نیٹو پریس سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے روس اور نیٹو کے نمائندوں کو 12 جنوری کو تجویز پیش کی کہ وہ سیکورٹی معاہدے کے مسودے پر تبادلہ خیال کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ روس نیٹو کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے اسٹولٹنبرگ نے 12 جنوری 2022 کو میٹنگ کی تجویز پیش کی۔ ہم روس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ جہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی